آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ہم خان صاحب. جی ہاں جی حضرت بولیے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جی جو اگر ہم وضو کے بعد کر لیں جی تو پھر جلدی بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ؟ جی میرا کہنا ہے کہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے نا، ہاں. اگر اس سے ہم پی لیں، اللہ کے رحمت سے نہ کوئی بیماری آئے اور فائدہ ہی فائدہ. اللہ کے رحمت سے جو پانی وضو کا ہوتا ہے اس سے پینا چاہیے، جائز ہے. اور اللہ کے رحمت سے میں تو ہر مسلمان سے یہی کہتا ہوں، جو وضو کرتے ہیں نا اس کا پانی رہ جائے اسے پئیں، فائدہ ہوتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رحمت اس سے. پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ بیٹھ کے، کھڑو کے نہیں پینا چاہیے، کیونکہ کھڑو کے تو شیطان پیتا ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے. نہیں میرے بھائی، یہاں خان صاحب آپ پھنس جاؤ، یہاں پھنس گئے آپ. اچھا آپ کے ذہن میں نہیں آیا شاید، یاد جی. نہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ وضو کا پانی اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے. جی ہاں کھڑو ہو کر پینا چاہیے. آگے ذہن میں جی بہت سی بات ایسی ہوتی ہے، کئی بار نکل جاتی ہیں ذہن سے. ہاں ناراض نہیں ہونا آپ، ایک دم ذہن سے نکل گئی. ہماری امی ماشاء اللہ سے، جو ہماری امی ہیں سید ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بیٹے نماز ایسا پڑھا کرو، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہی بتاتی ہیں کہ نماز ایسا پڑھا کرو. تو ہم اپنے گھر والوں کے پریوار کے کہنے پر نماز پڑھتے ہیں. اور ماشاء اللہ جب بھی ہمیں جمعے کے دن ٹائم ملتا ہے، جمعے کے دن تو بہت ہی پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی. اور جمعرات کے دن سے مطلب میں پاک رہتا ہوں. فاتحیں ہوتی ہیں شام کو، جو ہمارے پریوار میں ختم ہو گئے ہیں ان کی فاتحیں درود ہوتی ہے، تو میں فاتحیں پڑھتا ہوں فاتحہ. تو ماشاءاللہ مجھے بہت ہی خوش ہوتا ہوں. میں 2 دن تو پاک رہتا ہوں، ویسے بھی نماز پڑھتا ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے کام میں. تو میں انشاءاللہ 2 دن پاک رہتے ہیں آپ؟ ہاں 2 دن تو پاک رہتا ہوں. اور وہ جو 6 دن باقی بچے 5 دن ہفتے کے، اس دن ناپاک رہتے ہیں؟ جی ناپاک نہیں رہتا ہوں، مطلب ویسے نماز والا نہیں رہتا ہوں، ویسے سنجا پاک رہتا ہوں. میں آپ سے جھوٹ نہیں. پھر پڑھا کرو. جی کیونکہ ہم پر نماز جمعے کی فرض نہیں ہے، صرف جمعے کی فرض نہیں ہے، اور نہ جمعرات کی فرض ہے. جی 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے جی پوری زندگی، جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. جی آپ 2 دن پڑھ لو لگاتار، یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کوشش کرو 1 دن اور بڑھاؤ. جی ضروری. دھیرے دھیرے آپ اگر ایک دم نہیں پڑھ رہے ہو نا سارا دن، تو دھیرے دھیرے آپ جب بڑھائیں گے نا، عادت آپ کی بن جائے گی انشاءاللہ. اور حضرت کی ہماری امی ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں، ہماری بہن ہے اور نماز پڑھتی ہیں. تو ہمارے گھر والے یہی کہتے ہیں بیٹے کام کو تھوڑا سا دھیرے کرو اور نماز پہ دھیان دو، اللہ پہ دھیان دو، اللہ کے رسول پہ دھیان دو. اگر تم اللہ پہ دھیان دو، اللہ تمہارے اوپر دھیان دے گا. آپ رسول اللہ پہ دھیان دو گے تو رسول اللہ آپ پہ دھیان دیں گے. اور ماشاءاللہ سب سے اچھی تو بات یہ ہے کہ میری امی سید ہیں، میں کافی خوش ہوں. میرے باپ پٹھان ہیں، کافی میں خوش ہوں. اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ پاک نے بہت کاروبار دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہونا شکر بھیجنا چاہیے اس کا. ہاں اللہ پہ لاکھ شکر ہے، اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. اللہ ہی بھائی میں گزارش میں آپ سے یہی کروں گا کہ آپ جہاں 2 دن نماز پڑھ لیں لگاتار، جی آپ وہاں روز نماز کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا تب نماز آپ کے قریب آئے گی. اتنا ہی شوق نماز کا آپ کے اندر پیدا ہوگا. اور چھوٹی سی بات اگر میں اور بولنا چاہوں گا، اگر آپ کو بری نہ لگے میری بات تب. نہیں حضرت آپ بولیے بے شک بولیے حضرت آپ. ہاں کیونکہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم کرتے ہیں نا تو ہم بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہی ملتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہی ملتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، غلطی ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اندرونی بھی نقصان ہوتا ہے، ظاہری بھی نقصان ہوتا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے چہروں پر جو نور ہوتا ہے، اچھا اپنے رسول اللہ کا نور، ہاں سنت رسول، اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. ہماری عزتوں میں 4 چاند بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت جو کی ہے بڑی خود دلی خوشی ہوئی مجھے. ہر ماں کی تربیت اپنے بچوں کے لیے ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو، کام پر کم دھیان دو، نماز پر پہلے دھیان دو. کام بات کو ہے، نماز پہلے. نماز جب آپ پڑھیں گے کاروباروں میں برکتیں ہوں گی. نماز آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا. دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت بھی فائدہ ہے. تو دوستوں گزارش ہے آپ لوگ بھائی کے حق میں بھی دعا کریں، میرے حق میں بھی دعا کریں. ہم سب کو مولا نماز کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم.